بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے مدینہ شریف کے ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ جلدی میں امیر ہونا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر پیسہ اس کی زندگی میں آ جائے، تو وہ مدینہ پاک کے بزرگ کا بتلایا ہوا سورہ کوثر کا یہ عمل زندگی میں ایک بار لازمی پڑھ لے۔ آج اگر ساری دنیا نے آپ کو آپ کی خالی جیب ہونے کی وجہ سے دھتکار دیا ہے یا لوگوں نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے، تو میرے دوستو، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ہمارے بتلائے ہوئے طریقے پر اس چھوٹے سے معجزاتی عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، رب کریم آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ آج تک اگر آپ وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اپنے حالات کو فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں، زندگی میں سکون اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا بتایا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، انشاءاللہ ایسی آپ کی تقدیر چمکے گی کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی۔ انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، رب کریم آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو بھرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل جب سے میرے ہاتھ لگا، میں نے جب سے اس عمل کو پڑھا ہے، یقین جانیے کہ اللہ پاک نے مجھے مالا مال کر دیا، اور میں نے یہ عمل بے شمار لوگوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے، اور فوری طور پر ان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ فوری طور پر اس عمل کے پڑھنے والوں کے گھر میں زندگی میں دولت اور رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، گھر سے تنگ دستی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں اس عمل کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آپ کو ان لوگوں کے تجربات بھی بتائیں گے جنہوں نے اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھایا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ عمل سورہ کوثر سے متعلق ہے۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر تانا دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی سورہ کوثر کی فضیلت۔ اب آپ کو اس عمل کی تفصیل بتاتے چلیں۔ یہ عمل مدینہ شریف کے بزرگ نے بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے کمالات کا بھی کافی تذکرہ فرمایا۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی وقت تنہائی میں خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر یا ربنا یا ربنا یا ربنا 21 مرتبہ، پھر بسم اللہ اور ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر یا وہاب یا وہاب یا وہاب 11 مرتبہ، پھر بسم اللہ اور ایک مرتبہ سورہ کوثر، اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ 7 مرتبہ، اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ یہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یہ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اب اس عمل کے متعلق آپ کو لوگوں کے تجربات اور مشاہدات بتاتے چلیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات میں یہ عمل کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی
حامد صاحب کا میسج آیا کہ آج صبح میری بائک بہت زیادہ مسنگ کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے سورہ کوثر کا عمل پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے موٹر سائیکل فوراً ٹھیک چلنا شروع ہو گئی اور میں بغیر کسی رکاوٹ کے منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ محمد حسن صاحب بتاتے ہیں کہ گاڑی میں پیٹرول یا سی این جی ڈلواتے وقت مسلسل سورہ کوثر پڑھنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ سی این جی کے ایک سلنڈر سے میرا تقریباً پورا ہفتہ گزر جاتا ہے۔ میں نے روزانہ کافی دور تک آنا جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی کہیں آنا جانا پڑ جائے تو وہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ پچھلے اتوار کی رات کو میں نے سلنڈر فل کروایا تھا اور آج جمعرات تک ختم نہیں ہوا، بلکہ واپسی گھر بھی اسی سی این جی میں پہنچ جاؤں گا۔ میاں طارق حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب ہماری دکان پر سامان آتا ہے تو ہم اس پر سورہ کوثر کا پورا عمل درود شریف سمیت پڑھ کر پھونک دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس میں ہمیں خیر ملتی ہے اور بہت جلد سامان بک جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر حسد اور جادو وغیرہ تھا، سورہ کوثر پڑھنے کی برکت سے اب ہمیں اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ جنہوں نے جادو کروایا ہے وہ خود پریشان ہو گئے ہیں کہ ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا اور یہ کس طرح بچ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے کلام کی خیر ہے، جب خیر کی امید سے پڑھا جائے تو ہر طرف سے انشاءاللہ خیر ہی ملے گی۔ محمد امین صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے رشتوں کا مسئلہ تھا، میں نے سورہ کوثر والا عمل پڑھنا شروع کیا۔ الحمدللہ ہم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سورہ کوثر پڑھا۔ اس کی برکت سے الحمدللہ 10 مارچ کو میری ایک بہن کی شادی ہوئی اور ابھی 4 دن پہلے دوسری بہن کی شادی بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہو گئی۔ سب رشتہ دار حیران اور پریشان ہیں کہ ایک ہی سال میں 2 بہنوں کی شادی کیسے ہو گئی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ یہ صرف سورہ کوثر کی برکت سے ہوا ہے کہ ہمارے تمام مسئلے حل ہو گئے۔ اقبال صاحب منڈی بہاؤالدین سے لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک دوست آئے، ان کا کوئی معاشی مسئلہ تھا۔ میں نے انہیں برکت والی تھیلی ہدیہ دی اور اس پر صبح و شام سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھنے کا بتایا۔ پچھلے ہفتے رات 1 بجے کے قریب وہ اپنے گھر موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ایک گاڑی والے نے زوردار ٹکر کے ساتھ انہیں گرا دیا اور خود بھاگ گیا۔ وہ بتانے لگے کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے سر پر چوٹ کی وجہ سے شدید درد محسوس کیا۔ ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے سورہ کوثر والا عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پڑھ کر میں نے ہاتھوں پر پھونک ماری اور اپنے سر پر دم کر دیا، جس سے مجھے بہت افاقہ ہوا۔ پھر میں نے مزید کچھ دیر سورہ کوثر والا عمل پڑھا اور پورے جسم پر دم کر دیا۔ جسم کا درد معمولی رہ گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید ہوا تھا کہ موٹر سائیکل کا بہت نقصان ہوا تھا اور میرے جسم میں بھی چوٹ کی وجہ سے جگہ جگہ زخموں کے آثار تھے۔ بہرحال طبیعت تھوڑی سنبھلنے کے بعد میں اٹھا اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے تھیلی پر سورہ کوثر والا عمل کیا اور ساتھ ہی اپنے پورے جسم پر بھی ہاتھ پھیر لیے، جس کی برکت سے الحمدللہ درد بالکل ختم ہو گیا۔ اور پھر اتنا یقین پختہ ہو گیا کہ میں نے سوچا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک مجھے سورہ کوثر کے دم سے یہ ٹھیک کر دے گا۔ اس نے مجھے اپنی چوٹیں اور زخم دکھائے اور کہنے لگا نہ میں نے ان کے لیے کوئی دوائی کھائی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کریم اور لوشن وغیرہ لگایا ہے، بس سورہ کوثر پڑھ کر جسم پر دم کر لیتا ہوں اور زخم کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ اس نے یہ بھی تاکید کی کہ یہ میرا واقعہ اور سورہ کوثر کا مشاہدہ اپنی ویڈیو میں ضرور لوگوں کو بتائیے گا۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، اسی طرح سے محمد علیم اللہ صاحب راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ میں اپنے مشاہدات بتانے لگوں کہ سورہ کوثر کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کیا چاند لگے ہیں تو شاید پوری رات بیت جائے۔ ہم نے جتنے بھی وظیفے کیے ان کی برکت سے ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم خوشی سے جھوم اٹھے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، تقریباً پورا ہفتہ میری جیب خالی رہی اور میں اس پر سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھ کر پھونکتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ سورہ کوثر کا دم پیسوں پر نہیں تھیلی پر کرنا ہے، لہٰذا میں نے صبح و شام سورہ کوثر اول و آخر ایک بار درود و شریف اور اسماء الحسنی پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ یقین جانیے شام کو مجھے 4000 روپے کی ضرورت تھی، اللہ پاک نے بٹوے ہی میں سے مجھے 4000 روپے دیے اور اس کے بعد مجھے جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میرا کام بس سورہ کوثر پڑھنا ہوتا ہے اور غیبی مدد اللہ پاک خود کر دیتا ہے۔ محمد علی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو سورہ کوثر کے پڑھنے والا عمل بتایا ہوا تھا۔ ایک دن وہ سرگودا سے لاہور آ رہا تھا، اس کی گاڑی کا ٹائر
ٹائر زیادہ ہوا بھرنے سے پھولا ہوا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ کہیں راستے میں ہی ٹائر پھٹ نہ جائے۔ اس نے اس ٹائر کے ٹھیک ہونے کی نیت سے سورہ کوثر پڑھنی شروع کر دی اور جب لاہور آ کر دیکھا تو اس کا وہی ٹائر ٹھیک ہو چکا تھا۔ محمد آصف صاحب لکھتے ہیں کہ منڈی بہاؤدین کی ایک اسکول ٹیچر کا مجھے فون آیا کہ وہ 8 ماہ سے حاملہ ہے اور اسے شدید درد محسوس ہو رہا ہے۔ جب چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ بچے کی حالت بہت خطرناک ہے اور اس کے ضائع ہونے کے چانس ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ عافیت کے ساتھ حل کر دے۔ میں نے اسے سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھنے کا بتا دیا۔ کچھ دن بعد اس کا فون آیا کہ میں نے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں سورہ کوثر پڑھی اور پڑھنے کے 8ویں دن بالکل نارمل ڈیلیوری ہو گئی ہے، اور اس دوران مجھے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ جتنی کانٹا چبھنے سے ہوتی ہے۔ اور آج پھر ان کا فون آیا تو کہہ رہی تھی کہ جو مثل مشہور ہے کہ 8ویں مہینے والا بچہ زندہ نہیں رہتا، اس کے برعکس میرا بیٹا 28 دن کا ہو گیا ہے اور الحمدللہ بالکل صحت مند ہے۔ یہ سورہ کوثر کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے اور اسی نسبت سے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ رضوان مجید لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے ماموں اپنا مکان بنوا رہے تھے جس کے لیے اینٹیں کم پڑ گئیں۔ انہوں نے جا کر بھٹے والے سے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت اینٹیں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مزید اصرار کیا لیکن نوبت جھگڑے تک پہنچ گئی اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ میں نے انہیں سورہ کوثر کا یہ عمل پڑھ کر بھٹے والے کو روحانی ہدیہ کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اگلے دن بھٹے والے کے پاس گئے تو نہ صرف اس نے احترام سے بٹھا کر چائے پلائی بلکہ معذرت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کو جہاں سے اینٹیں پسند ہیں وہاں سے لے جائیں۔ خرم غوری صاحب کا میسج لاہور سے آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے سسر صاحب کے ایک دوست کی بیٹی کا جہاں بھی رشتہ ہوتا تھا ٹوٹ جاتا تھا، حالانکہ وہ پڑھی لکھی ہے اور ہر لحاظ سے بہت سمجھدار ہے اور اس کی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں، لیکن اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن سسر صاحب نے مجھ سے تذکرہ کیا۔ میں نے انہیں سورہ کوثر والا عمل مسلسل پڑھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنے دوست کو بتا دیا اور انہوں نے سورہ کوثر والا عمل پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دن گزرے تو وہ دوست ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے خوشی خوشی آ کر کہنے لگے کہ میری بیٹی کا رشتہ وہاں سے طے ہو گیا جہاں سے میرے دل کی خواہش تھی، لیکن میں ان سے اظہار نہیں کر پا رہا تھا۔ سورہ کوثر کی برکت سے وہ رشتہ خود طے کر گئے ہیں۔ نعیم جاوید صاحب لکھتے ہیں میں گزشتہ دنوں پاسپورٹ کی تجدید کے لیے پاسپورٹ آفس گیا۔ کسی دوست نے بتایا تھا کہ جمعے کے دن رش کم ہوتا ہے۔ میں نے گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا پڑھ لی، راستے میں بھی سورہ کوثر اور دوسرے ذکر و اذکار کرتا رہا، اور جب وہاں پہنچا تو رش بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ پاک نے ایسا سبب بنایا کہ جلدی میری باری آ گئی۔ میں نے فیس جمع کروا دی۔ وہاں مجھے ایک محلے دار ملا جو بتانے لگا کہ میں 2 ہفتوں سے یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ لوگ تو یہاں باری کے انتظار میں رات بھر گزارتے ہیں، لیکن مجھے اب 2 ہفتوں سے تجربہ ہو گیا ہے کہ رشوت کے بغیر کیسے کام نکلوانا ہے۔ وہ محلے دار مجھے کمرے میں ایک افسر کے پاس لے گئے اور مجھے آہستہ سے کہا کہ یہ افسر کسی بھٹی صاحب سے بہت ڈرتا ہے، آپ اپنا موبائل مجھے دیں، میں ان کو کہوں گا کہ یہ بھٹی صاحب کا فون سنیں۔ لیکن میں نے کہا جی نہیں، میں تو ایسا جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ ہی رشوت دوں گا۔ ان صاحب نے خود اپنا موبائل فون نکال کر ہی اس افسر سے کہا کہ یہ بھٹی صاحب سے بات کریں، اور وہ افسر ڈر گیا۔ جلدی سے اس نے میرے بینک کے چالان پر مہر لگا دی۔ اس طرح اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جھوٹ اور رشوت سے بچاتے ہوئے میرا پاسپورٹ بنوا دیا۔ لاہور سے سعدیہ بی بی لکھتی ہیں کہ میں سورہ کوثر سے فیضیاب ہونے کے متعلق بتانا چاہتی ہوں۔ پچھلے مہینے بدھ والے دن مجھے CNG نہیں مل رہی تھی۔ مجھے اچانک اپنی فیملی کے ساتھ ارجنٹ جناح ہاسپٹل کراچی جانا تھا کیونکہ ڈیلیوری کا کیس تھا۔ جب میں نے گاڑی کے CNG پوائنٹ دیکھے تو صرف 2 پوائنٹ تھے۔ میں نے سوچا کہ یہاں ٹیمپل روڈ سے جناح ہسپتال جانا ہے، پتہ نہیں وہاں تک پہنچے گی بھی یا نہیں۔ میں نے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر گاڑی کے انجن پر پھونک مار دی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ اس عمل کی برکت سے ہم انہیں 2 پوائنٹ میں جناح ہاسپٹل لے گئے، اور جب واپس آنے لگے تو پھر میں نے سورہ کوثر کے اس عمل کی مکمل تسبیح پڑھ کر انجن پر پھونک مار دی۔ یقین جانیے جب ہم واپس پہنچے تو اس وقت بھی 2 پوائنٹ موجود تھے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر کی برکت سے اتنی برکت ڈال دی، جبکہ پیٹرول والا پوائنٹ ورکنگ میں نہیں تھا، صرف CNG پر ہی گاڑی چلتی رہی۔ اوکاڑا سے عباس صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے زندگی کا نظام بالکل درہم برہم پڑا ہوا تھا،
کاروبار میں، گھر میں، حتیٰ کہ اپنی ذات میں بھی الجھن تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے میرے خالو کو وسیلہ بنایا۔ انہوں نے مجھے سورہ کوثر کا یہ عمل کثرت سے پڑھنے کا فرمایا۔ میں نے دن رات سورہ کوثر پڑھی، اللہ پاک نے مجھے نفع دیا، میں وہ عمل مسلسل کرتا رہا تو اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے بھی بہت نوازا، اور آج الحمدللہ میرے گھر میں ہر طرف خیر و برکت، اتفاق و محبت اور اللہ کی رحمت ہے کہ سبحان اللہ۔ پہلے میرا نماز میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اب نماز میں بھی دل لگا کر پڑھتا ہوں۔ کراچی سے سید شاہد حسین صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے رمضان کے شروع میں سورہ کوثر کا عمل کیا تھا۔ میں بہت زیادہ برکت والی تھیلیاں لوگوں میں جگہ جگہ بانٹ رہا تھا۔ ایک علاقے میں تھیلیاں بانٹتے ہوئے مجھے ایک صاحب ملے جو کہنے لگے کیا آپ مجھے 100 روپے دے سکتے ہیں؟ میں ان کا یہ سوال سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ ایک زمانے میں نے ان کے اچھے دن دیکھے ہوئے تھے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت پرانے تعلقات تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بڑھئی ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کچھ عرصہ پہلے میرے کارخانے میں کچھ لوگ آ کر مجھ سے لکڑی کی کوئی چیز بنانے کے لیے کہہ گئے، جو میں نے بنا دی اور وہ بغیر پیسے ادا کیے لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آئے اور کچھ اور بنوانے کا مطالبہ کیا تو میں نے معذرت پیش کی۔ بس اسی معذرت کی وجہ سے انہوں نے میرے پورے کارخانے کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ میرے اوزار بھی سارے جل گئے۔ اب میں روڈ پر آ گیا ہوں۔ میں نے انہیں 100 روپے ہدیے کی نیت سے دیے اور ساتھ ہی سورہ کوثر کا عمل بھی دے دیا اور آگے چل دیا۔ عید کے بعد جب ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوشی سے مجھے گلے لگا لیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ مسرت سے بتانے لگے کہ جب میں نے آپ سے تھیلی لی، گھر جا کر میں اور میری اہلیہ 3 دن تک مسلسل سورہ کوثر کا عمل پڑھتے رہے۔ 3 دن تو کچھ نہ ملا، مگر چوتھے دن سے وہ ملنا شروع ہوا جو آج تک مل رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملتا رہے گا۔ چوتھے دن مجھے ایک صاحب کا فون آیا کہ لکڑی کا کچھ کام کروانا ہے، آپ کر دیں گے؟ میں نے کہا جی ضرور کروں گا۔ کہنے لگے فلاں جگہ آ جائیں۔ میں وہاں چلا گیا تو مجھے ساتھ لے گئے اور جا کر صرف 2 گھنٹے کا کام کرنے پر مجھے 1500 روپے ادا کیے۔ ذرا اندازہ کریں کہ اس بندے کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جو 3 دن پہلے 100 روپے ادھار مانگ رہا تھا اور آج اللہ پاک نے اسے باعزت طریقے سے 1500 روپے عطا فرما دیے کہ اس کے بعد وہی صاحب کہنے لگے کہ میری بہن کے گھر بھی لکڑی کا کام کروانا ہے، آپ وہ بھی کر دیں گے؟ میں نے جا کر وہاں بھی کام کیا اور 2 دن کام کرنے پر مجھے اللہ پاک نے 6000 عطا فرمائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری والدہ کے گھر بھی کام کر دیں۔ میں نے وہاں بھی کام کیا۔ اب کارخانہ جل چکا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے ہی اللہ پاک نے مجھے ماہ رمضان میں تقریباً 28,000 روپے عطا فرمائے۔ پھر وہ صاحب بتانے لگے کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے ایک سونار کی دکان پر کام مل جائے، لیکن وہ مجھے کام نہیں دیتا تھا۔ جب میں نے سورہ کوثر پڑھنا شروع کی تو اس کے پاس گیا اور پھر کام مانگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے ایک ماڈل بنا کر دکھاؤ تو پھر میں بتاؤں گا۔ میرے پاس اوزار تو نہیں تھے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر کی برکت سے ہی اس کے دل میں نرمی ڈال دی اور اس نے میرے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا۔ میں اوزار لایا اور ایک نمونہ بنا کر جب اسے دکھایا تو وہ اتنا خوش ہوا کہ فوراً ہی مجھے 1.25 لاکھ روپے کے کام کا آرڈر دے دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک اور بہن لکھتی ہیں کہ ہم جب بھی گھر کے لیے راشن لاتے ہیں تو اس پر سورہ کوثر والا عمل پڑھ کر پھونک مار دیتے ہیں، جس کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ 1 ماہ کے راشن سے تقریباً 2.5-3 ماہ گزر جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیں کچن سے مل جاتی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کب اور کہاں سے آئی ہے۔ تقریباً 3 ماہ بعد میری اہلیہ کہتی کہ فلاں چیز ختم ہو گئی ہے، وہ لے آئیں۔ پیارے دوستو، یہ تھے سورہ کوثر کے کچھ معجزات۔ آپ نے اس عمل کے کمالات سنے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا
سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔